چاہتا ہوں یہ ابتدائی گفتگو میں مولانا صاحب اگر چونکہ امام حسین سے متعلق ہے، ظاہر ہے روز عاشورہ، محرم الحرام مرکزی حیثیت ان کی رہی، تو ابتداً آپ شان امام حسین کے حوالے سے فرمائیے گا تاکہ پھر جب آپ آگے جا کے ہمیں واقعات بتائیں تو میں اندازہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رتبہ دیا تھا امام حسین کو، اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ عطا فرمایا تھا امام حسین کو کہ جن کے ساتھ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے جن پر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ پہلے تو میں خاندان رسول کی تھوڑی شان بیان کروں گا ضرور۔ کہ یہ کیا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ساری انسانیت کو دیکھا، اس میں سے عربوں کو منتخب کیا، پھر سارے عرب کو دیکھا، ان میں سے مضر کو منتخب کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، مضر آپ کی نسل میں ایک شخص ہیں، ٹھیک، تو قریش کو چنا، پھر قریش کو دیکھا تو اس میں سے ہاشم کو چنا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابن و نفسا، مجھ سے عالی خاندان اور کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے عالی آباء و اجداد اور کسی کے نہیں ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے پوری دنیا کا مشرق و مغرب الٹا پلٹا کے دیکھا، میں نے آپ کے خاندان جیسا، بنو ہاشم جیسا خاندان میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب نکاح ہونے لگا سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کا، تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دوں۔ یہ اوپر سے جبریل فیصلہ لے کر آئے۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر مولا علی کے ہاتھ میں دے کر کہا، علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر آپ نے سیدہ سے فرمایا، بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو یہ تو تھوڑا سا پچھلا خاکہ ہو گیا، صحیح، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ اچھا، صحیح، پھر میں چاہوں گا کہ میں ان شہزادوں کا نسب نامہ بیان کروں آدم علیہ السلام تک۔ اچھا، ٹائم ہے؟ جی جی ضرور، بالکل کیجئے، بالکل۔ ہاں جی، حسن حسین بن علی ٹھیک، بن ابو طالب بن عبد المطلب، یہ ہے ایک لڑی۔ صحیح، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کا نسب چلے گا بیٹوں سے اور میرا نسب چلے گا میری بیٹی فاطمہ سے۔ تو اب میں دوسری طرف سے بیان کرتا ہوں۔ حسن حسین بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر
بن الدعاء ہاں بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن در بن ناحور بن سروج بن فائج بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ. یہ تو میں نے آپ کو نسب بتایا. صحیح ہے. جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ ٹھیک. کہا جی حرب، جنگجو. آپ نے کہا نہیں حسن. پھر جب آپ نے اپنا لعاب مبارک منہ میں ڈالا. پھر جب حسین پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا حرب. آپ نے کہا نہیں حسین. پھر آپ نے فرمایا آدم کی نسل میں آج تک یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. واہ. پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا گیا ہے. واہ واہ. ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. آپ گلی میں کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ حسین علیہ السلام. ٹھیک. تو میرے نبی ایک شادی پہ جا رہے تھے تو راستے میں بچوں کے ساتھ حسین کھیل رہے تھے تو آپ نے یوں کیا پکڑو بھائی بچے کو پکڑو. تو حسین آگے بھاگے. پھر ہم نے کہا پکڑو بھائی پکڑو. وہ پھر اور آگے بھاگے. اب لاڈ کر رہے تھے. پھر کہا پکڑو بھائی پکڑو. وہ اور آگے بھاگے تو آپ نے پکڑ لیا اور تھوڑی اٹھا کے ہونٹوں کا بوسہ دیا اور فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین. واہ واہ. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اور آپ نے فرمایا جو حسین سے پیار کرے گا اللہ بھی اس سے پیار کرے گا. اور ایک دفعہ فرمایا کہ حسن اور حسین سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بھی بغض رکھے گا. اللہ اکبر. عرب کی تہذیب میں عرب سردار بچوں کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے. اچھا اچھا. چھوٹے بچوں کو نا ٹھیک ٹھیک. اٹھانا عیب سمجھتے تھے. یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں. اچھا اچھا. میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ایک تو نا یہاں اٹھانا، میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میں دیکھ رہا ہوں. یہ تو میں دیکھ رہا ہوں. ایک جنرل سی بات ہے. صحیح ہے. لیکن آپ باہر تشریف لائے تو حسن اس کندھے پہ سوار تھے اور حسین اس کندھے پر سوار تھے. اللہ اور آپ اکبر. ان کو یوں لے کر باہر نکلے تو ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا صرف میں ہی نہیں پیار کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا ایک خاص فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا اچھا مجھے ملنے. اچھا. تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا. تو وہ کھڑی ہو گئیں. اتنے میں حسین آئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روکا، وہ رو پڑے. تو آپ فرمایا کرتے تھے میرے بچوں کو رونے مت دیا کرو، انہیں رلایا مت کرو. بلکہ ایک واقعہ اور یاد آ گیا. جی جی. دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے تو آپ اور مولا علی کا گزر ہوا. آپ کہا علی میرے بچے دھوپ میں کھیل رہے ہیں، جلدی سے ان کو گھر لے جاؤ، ان کو دھوپ لگ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں پتا تھا کہ پیاس سے دھوپ میں شہید کیے جائیں گے. خیر آپ کو تو پتا تھا، آگے لوگوں کو نہیں پتا تھا. تو انہوں نے چھوڑ دیا، آپ اندر گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ام سلمہ کو ہمارے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی. اتنی آواز کہ آواز دروازے سے باہر آنے لگی. تو ام سلمہ گھبرا کے دوڑ کے اندر گئیں تو انہوں نے دیکھا آپ نے حسین کو
यूं सीने से चिपकाया हुआ था और हिचकियां मार के रो रहे थे। तो उम्मे सलमा ने पूछा, माँ बाप मेरे कुर्बान या रसूलुल्लाह क्या हुआ? तो आपने फरमाया, ये फरिश्ता जो मेरे पास आया है, और एक रिवायत में आता है जिब्रील थे, और एक रिवायत में आता है ख़ास फरिश्ता एक और था। ये मुझे बता रहा है कि मेरे बच्चे को मेरी उम्मती कत्ल कर देगी, और ये वो मिट्टी है जिसमें उसे कत्ल किया जाएगा और शहीद किया जाएगा। अल्लाह वो करबला की मट्टी उसने आपको दिखाई कि यहाँ आपके बेटे का खून गिरेगा। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे कूफा हिजरत करके, और कैपिटल वहाँ बना रहे, तो जब दरिया फुरात के किनारे से गुजरे तो आपने कहा, सबरन अबा अब्दिल्ला, सबरन अबा अब्दिल्ला, सबरन अबा अब्दिल्ला। अबू अब्दुल्ला आपकी कुन्नियत थी, तो हज़रत हुसैन की। तो लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन ये क्या है? कहा, मेरे नबी ने ख़बर दी थी कि इस दरिया के किनारे और इस मिट्टी में मेरा बच्चा शहीद किया जाएगा, तो मैं उसको अभी से कह रहा हूँ कि सब्र करना है, सब्र करना है, सब्र करना है। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने देखा एक दफ़ा, दोनों भाइयों के साथ ऐसा होता था, लेकिन फरमाते हैं मैंने देखा कि आपने हुसैन को यहाँ कदमों पे खड़ा किया हुआ है और उनके बाजू पकड़े हुए हैं, और उनको ऐसे ऐसे झूला झुला रहे हैं जैसे माएँ बच्चों को झूला झुलाती हैं। और फिर फरमा रहे हैं, इस आदिल मुर्तका, पहाड़ी पे चढ़ बेटा, पहाड़ी यानी ऊपर टांगों पे चढ़। तो वो आहिस्ता 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 ऊपर आए, यहाँ तक आए, घुटनों तक। आपने कहा और आगे आओ, वो और आगे आए, वो और आगे आए, वो यहाँ अब ऐसे हो गए, और यहाँ सीने तक उनको चढ़ाया और उनके बाजू फिक्स करके उनका बोसा लिया और कहा, ए अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार फरमा। जी मौलाना साहब जज़ाकल्लाह, आपने इमाम हुसैन की शान के हवाले से और वो किस अंदाज से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाया करते थे, ये आपने आज बताया है 8 मुहर्रम की नशरियात में। अब कल मौलाना साहब यानी कि 9 मुहर्रम को दास्तान करबला, वाक़े करबला, यानी कि इस हुसैन के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपसे हम कल की नशिश में जानना चाहेंगे कि आपने अज़मत हुसैन बयान की है। अब मज़लूमियत हुसैन का तज़किरा आपसे हम कल सुनेंगे इंशाअल्लाह।